بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ قاہرہ سے اسوان جانے والی گاڑی میں سوار ایک عمر رسیدہ شخص کی عمر کم از کم 60 سال تو ہوگی، اور اوپر سے اس کے لباس اور ہر زاویے سے وہ دیہاتی دکھائی دے رہا تھا، مگر وہ بہت ہی ذہین آدمی تھا۔ ایک اسٹیشن پر گاڑی رکی اور ایک نوجوان جوڑا گاڑی میں سوار ہوا، جو اس بوڑھے آدمی کے سامنے والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ صاف لگ رہا تھا کہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ لڑکی نے انتہائی نامناسب لباس پہنا ہوا تھا، جو کہ ایک تنگ پیٹ اور بغیر بازو کے کھلے گلے والی شرٹ پر مشتمل تھا، جس سے اس کا سارا جسم دعوت نظارہ بنا ہوا تھا۔ مصر میں ایسا لباس پہننا کوئی اچھوتا کام نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا لباس پہنے کسی لڑکی کو شہدے پن سے دیکھتا یا نتارتا ہے، مگر دوسرے مسافروں کے ساتھ وہ لڑکی کی خاوند کی حیرت دید کے قابل تھی، کیونکہ اس بوڑھے آدمی نے لڑکی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ چہرے سے پروقار اور محترم نظر آنے والے اس بوڑھے شخص کی نظریں کبھی اس لڑکی کے شانوں پر اور کبھی اس کی ٹانگوں پر تھیں، اور وہ یہ سارا منظر تسلی کے ساتھ دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بوڑھے کی ان حرکات سے جہاں لڑکی بے چین پہلو پر پہلو بدل رہی تھی، وہیں لڑکا بھی غصے سے تلملا رہا تھا۔ آخر کار اس نے پھٹتے ہوئے کہا، بڑے میاں، کچھ تو حیا کرو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو، اپنا منہ دوسری طرف کرو اور میری بیوی کو سکون سے بیٹھنے دو۔ بوڑھے دیہاتی نے لڑکے کی بات تحمل سے سنی اور بڑی تسلی سے جواب دیا، لڑکے، میں نہ تو تجھے جواباً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو خود شرم و حیا کر، اور نہ ہی تجھے یہ کہوں گا کہ تجھے اپنی بیوی کو ایسا لباس پہناتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ تو ایک آزاد انسان ہے، بھلے تو بغیر کپڑوں کے گھوم اور ساتھ اپنی بیوی کو بھی گھما، لیکن میں تجھے ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ کیا تو نے اپنی بیوی کو ایسا لباس اس لیے نہیں پہنایا کہ ہم اسے دیکھیں؟ اگر تیرا نشانہ ایسا تھا تو پھر کاہے کا غصہ اور کس بات کی تلملاہٹ؟ بوڑھے آدمی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، دیکھ میرے بیٹے، تیری بیوی کا جتنا جسم ڈھکا ہوا ہے اس پر تیرا حق ہے کہ تو دیکھ، مگر اس کا جتنا جسم کھلا ہوا ہے اس پر تو ہم سب عوام کا حق بنتا ہے کہ ہم اسے دیکھیں۔ اور اگر تجھے میرا اتنا قریب ہو کر تیری بیوی کو دیکھنا برا لگا ہے تو یہ میرا قصور نہیں ہے، یہ میری نظر کا قصور ہے جو کہ کمزور ہے، اور مجھے دیکھنے کے لیے نزدیک ہونا پڑتا ہے۔ بوڑھے آدمی کی باتیں نہیں بلکہ ایک اچھا دوست تھا، مگر ذرا ہٹ کر۔ لوگوں نے جان لیا تھا کہ بوڑھا اپنا پیغام اس تک پہنچا چکا ہے۔ لڑکی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا، اور لڑکا تو منہ چھپائے چلتی گاڑی سے اترنے پر آمادہ ہو رہا تھا، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ اگلے اسٹیشن پر لڑکا گاڑی سے اترنے کے لیے باہر کی طرف لپکا تو اس بوڑھے آدمی نے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، بیٹے، ہمارے دیہات میں درخت پتوں سے ڈھکے رہیں تو ٹھیک، ورنہ کسی درخت سے پتے گر جائیں تو ہم اسے کلہاڑی سے کاٹ کر آگ میں جلا دیتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔